اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جی آج لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا جس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا الیکشن کمیشن اور گورنر پنجاب نے، تو اس کے خلاف اظہر صدیق صاحب نے ایک پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں ہی دائر کی ہوئی ہے کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے، انہوں نے آپ کے احکامات کو تسلیم نہیں کیا، لہٰذا گورنر پنجاب، الیکشن کمیشن اور چیف منسٹر پنجاب کے خلاف کارروائی کی جائے، ان پر توہین عدالت کا کیس شروع کیا جائے، کارروائی شروع کی جائے۔ لہذا آج یہ لاہور ہائی کورٹ میں ہی سماعت ہوگی اس کیس کی، دیکھتے ہوتا کیا ہے۔ بہرکیف ایک اور اظہر صدیق صاحب نے درخواست دائر کر دی ہوئی ہے کہ جس طرح جب پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بنے تھے تو گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب نے ان سے حلف نہیں لیا تھا، تو پھر عدالت کو ہی آگے آنا پڑا اور عدالت کی طرف رجوع کیا گیا اور انہوں نے یہ پھر فیصلہ کیا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان آئیں اور آ کر چیف منسٹر پنجاب سے حلف لے۔ اسی طرح یہ دوسری درخواست اظہر صدیق صاحب نے کورٹ میں دائر کر دی ہے، اس کی سماعت اب کب ہوتی ہے، وہ مقرر کس تاریخ کو ہوتی ہے، لیکن آج جو تاریخ ہے 15 فروری، آج کے دن سماعت ہوگی توہین عدالت کے کیس کی۔ شہباز شریف صاحب نے ایک سروے کروایا ہے اور وہ سروے ذرائع کے مطابق 76% لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دینے کے لیے رائے دی ہے اور 24% لوگوں نے باقی 14 جماعتوں اور سہولت کاروں اور تمام اور جب الیکشن ہوگا فری اینڈ فیئر ہوگا، اگر چھوٹی موٹی دھاندلی بھی ہوئی تو وہ کلین سویپ کر کے آ جائے گا۔ پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ فرد جرم عائد ہونی تھی اور ان کو روک لیا گیا تھا، جنہوں نے فرد جرم عائد کرنی تھی عدلیہ کو بھی اور ان تمام پراسیکیوٹر اداروں کو بھی، کہ پراسیکیوشن پہ روک دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ وزارت عظمیٰ پر اس کو بٹھا دیا گیا اور یہ ان کا فیورٹ بندہ تھا سہولت کاروں کا۔ اور اب اس سہولت کار نے خود علن میڈیا پرسنز کو بلا کے باتیں بتا دی ہے۔ آج صابر شاکر صاحب نے کہا ہے کہ یہ باتیں انہوں نے ہم سے بھی کی ہوئی تھی، لیکن ہم آف دا ریکارڈ باتیں لوگوں کو نہیں بتایا کرتے، لیکن سب کے پاس اتنا ظرف نہیں ہوتا، لہذا انہوں نے خود ہی یہ باتیں تسلیم کر لی کہ میں نے اس کو نکالا تھا، اور یہ بھی بات تسلیم کر لی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے فضل الرحمان صاحب کو، زرداری صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو اس نے بلایا تھا بند کمروں میں اور بیٹھ کے یہ ساری پلان کیا تھا کہ آپ تحریک عدم اعتماد لے کے آئے۔ اس طرح یہ سارا پروسیس ہوا اور اب یہ سارے مان بھی رہے ہیں، پھر پتہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے جو ورکرز ہیں، ان کے جو سپورٹرز ہیں، وہ ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ اور اس نے رانا ثناء اللہ نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ جو ہم چاہتے تھے وہ ہو نہیں سکا، ہم کامیاب نہیں ہوئے اس میں، کیونکہ لوگوں کے پاس تو یہ جا نہیں سکتے۔ ابھی بھی یہ ورکرز کنونشن کرواتے ہیں میرج ہالوں میں، عام پبلک میں تو یہ جا ہی نہیں رہے۔ جب پبلک میں جائیں گے، ووٹ جب لینا ہے، الیکشن جب کنٹیسٹ کرنا ہے، تو وہ تو پبلک میں جانا پڑے گا، تو پبلک میں جائیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے سارے سروے خود بھی کروائے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہماری کیا درگت بنے گی، اس لیے یہ اس طرف نہیں جا رہے۔ اب یہ چاہ کیا رہے ہیں، نون لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ 3 سالہ کوئی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آ جائے یا کوئی اس قسم کی گورنمنٹ آ جائے جس میں یہ سارے مسئلے مسائل ہو جائے، تو پھر ہم دوبارہ الیکشن کے لیے کنٹیسٹ کریں۔ جبکہ پیپلز پارٹی آنا چاہ رہی تھی، لیکن اب اسے بھی نظر آ رہا ہے کہ اور ان کے ورکرز میں جن لوگوں نے ان سے ٹکٹ لینے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، انہوں نے انکار کر دیا، یار ہم نہیں جا سکتے، ایک تو پیسہ بہت خرچ ہوگا اور کتنے دنوں کے لیے ایم این اے بننا ہے۔ جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں اب آپ کو پتہ ہے کہ بلاول بھٹو نے بھی کہہ دیا کل سے کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ پہلے پی ڈی ایم والے کہتے تھے کہ آپ انکار کریں، سارے نئی الیکشن میں کنٹیسٹ کریں گے، لیکن پھر پی ڈی ایم کے بندے بھی، فضل الرحمان بھی آ گیا کہ ہم بھی لڑیں گے، لیکن اب پھر پیچھے بھاگ گیا کیونکہ انہیں پتہ ہے کیا صورتحال ہے پاکستان میں، لوگوں کے دل میں کیا ہے۔ تو ان کے ساتھ جو ہونا ہے انہیں یہ نظر آ رہا ہے، اس لیے یہ سب الیکشن سے بھاگ گئے۔ یہ پنجاب اور کے پی کے اسمبلی کے بھی الیکشن نہیں کروانا چاہتے اور الیکشن میں آنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ منی بجٹ کے لیے اسحاق ڈار صاحب نے عارف علوی صاحب سے ملاقات کی اور کہا کہ منی بجٹ کے لیے آرڈیننس جاری کر دیا جائے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اب یہ بل کی شکل میں لے آئیں گے اور اس سے جتنی
मुश्किलात आम आदमी की बढ़ेंगी। ये तो आए थे ना लोगों की मुश्किलात दूर करने के लिए। आपको याद होगा कि लॉन्ग मार्च बिलावल ने किया, उसने फजल रहमान ने किया, और कहते हैं कि फजल रहमान को जब कहा कि आप लॉन्ग मार्च लेके आए 2019 में, तो ये इसने लितो लाल से काम लिया था, ना ना जब तक मुझे गारंटी ना कर दी जाए। फिर इसे गारंटी 4 घंटे के लिए बिठाया गया, फजल रहमान और अकरम दरवानी और इसके दूसरी क़यादत को, और इन्होंने बैठ के बंद कमरों में बाजवा साहब ने इन्हें कहा कि नहीं नहीं मार्च में आपके काम हो जाएंगे। फिर उधर से जब ये हुआ, लॉन्ग मार्च हुआ, धरना हुआ, तो फिर वहां पे बस उसको खत्म करना पड़ा, क्योंकि नवाज शरीफ जो चाहता था उसे मिल गया, वो उसे बाहर की टिकट मिल गई, बाहर जाने के लिए अदालतों से फारग करा दिया गया, बंदा वो क्लियर करवा दिया गया और बाहर चला गया। उसका पूरा मुआहदा ये था कि मरियम ने भी बाहर जाना था, वो जब ना गई तो फिर वो सीखपा हुआ, उसने गुजरांवाला जलसा, कराची जलसा, पेशावर जलसे में फिर जो किया उनके साथ जिन्होंने मुआहदा किया था, उनके नाम ले लेके दोनों के, बाजवा और फैज और ये, तो फिर आप सबको पता है क्या हुआ। लेकिन इसके साथ जो वादा किया हुआ था फजल रहमान के मार्च में, ये सारे ये जितना भी झूठ बोलते हैं, अब भी झूठ, ये बार बार यही कहते हैं सिलेक्टर्स ने सिलेक्शन किया और इमरान खान को लाए, इन सब को भी उन्होंने ही सिलेक्ट करके लाए, और ये सब इनको पता भी है। इसलिए ये मसलसल सीखपा होते रहते हैं और इन्हें अपनी हालत का भी पता है, इसलिए ये इलेक्शन में नहीं जा रहे। अवामी बंदे का काम होता है इलेक्शन में जाना, लेकिन ये इलेक्शन से ही भाग रहे हैं, ये अवामी बंदे हैं नहीं इसलिए। लेकिन ये झूठ बोलते रहते हैं, उसके बारे में कहते रहते हैं कि वो ऐसे है वो ऐसे है, असल में है ये खुद वैसे। ये चाहे दाढ़ी रखी हो या ना रखी हो, कोई इनके पास बयानिया नहीं है, सिर्फ झूठ है, सिर्फ और सिर्फ झूठ है। वो मरियम कहती है ना सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स के जो उन्होंने सोशल मीडिया के लोग बिठाए उसने और इस जंग पे लगाया कि आप लगे और करें कुछ, वो भी सिर्फ मसलसल झूठ बोल रही है। उसे पता है आप क्या करें, और उनको काम आता ही नहीं है, उनकी गुट्टी में झूठ है। जो उनकी गुट्टी में झूठ हो तो वो वही बोल सकते हैं, वो सच उनकी जुबान पे आ नहीं सकता। तो इसलिए अब देखते हैं कि आज क्या फैसला या आज की समाअत में क्या होता है, और नेक्स्ट जो केस एक और पड़ा हुआ है उसकी तारीख कब मुकर्रर होती है और वो कब शुरू होता है, और ये इलेक्शन होते हैं, और क्या नई जो क़यादत है हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट, वो अपने आप को डिस्टेंट करती है कि नहीं उस सारे कामों से जो पिछले बंदे ने किए और जिसकी वजह से अदारे की बेतुकीरी हो रही है, लोगों में और अदारों में फासले जो बढ़ रहे हैं, उसके फैसलों की वजह से क्या उनसे अपने आप को दूर करती है ये क़यादत या लगी रहती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा और अपने इस चैनल को भी याद रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के ग्रुप में इसको शेयर कीजिए।